آپ کو میں یہ بتاؤں، ہمارا سارا دار و مدار ہمارے دماغ پر ہی رکھا گیا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر موجود ہر چیز دماغ کو سائن کرتی ہے، الارم دیتی ہے۔ آپ کو پتا ہے پیٹ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کھانے سے، کھانے پینے کا سارا دار و مدار دماغ پر ہے۔ جب تک پیٹ اس کو الارم نہیں دیتا تم کھاتے ہی رہو۔ دماغ بادشاہ ہے، اس کو الارم دینا ہوگا۔ پیٹ یہ جب کہے گا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، دماغ فیصلہ کرے گا اب نہیں کھانا ہے، دماغ فیصلہ کرے گا کہ اب مجھے کھانا نہیں۔ ہر چیز تمہاری خواہشات دماغ طے کرتا ہے، تمہارے اندر احساس فیلنگ دماغ طے کرتا ہے۔ ہاتھ کا بھی آپ یہ سمجھتے ہیں نا، ہاتھ گرم کو ٹھنڈے کو پہچان لیتا ہے، ہاتھ نہیں پہچانتا، دماغ پہچانتا ہے۔ اگر تم نے کسی گرم چیز کو چھو لیا، ہو سکتا ہے ہاتھ جل جائے یا ہاتھ کچھ بھی کر لے، لیکن ہاتھ محسوس نہیں کرتا۔ گرم چیز کا سائرن بجتا ہے دماغ میں اور دماغ کہتا ہے یہ گرم ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کرو کہ کتنا تیز کام کرنے والا یہ آلہ ہے۔ ادھر آپ نے چھوا، ادھر اسے محسوس کیا، ٹھنڈے کو بھی پکڑتے ہی آپ نے محسوس کر لیا۔ اور زبان کا بھی اپنا حال یہی ہے۔ یہ ٹیسٹ جو بھی ہے، تمہیں کھٹا لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے، زبان کا اس میں کمال نہیں، دماغ کا کمال ہے۔ دماغ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے، یہ چیز میٹھی ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان کے پاس اتنی بڑی طاقت دماغ کی موجود ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دماغ اگر اللہ کو نہیں پہچانا، تو پھر اس بڑی مشین کا کوئی کام ہی نہیں۔ جو اتنی بڑی مشین ہے تمہارے پاس، ٹھنڈے کو چھوتے ہی پہچان لے، گرم کو چھوتے ہی پہچان لے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کبھی کبھار آپ کے دماغ میں اگر یہ سوال آئے تو یہ جواب پہلے سے آپ دماغ میں تیار رکھیں۔ ایک سوال ہے، اسلام دین آیا، اللہ ایک ہے، عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، کس نے بتایا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغام لے کر آئے۔ اب سوال یہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت جہاں جہاں پہنچی ان سب کو ماننا چاہیے، ضروری ہے، لبیک کہیں دعوت۔ اگر آپ نے یہ سوال کیا ہم سے کہ کوئی دور دراز علاقہ ایسا ہے جہاں کے لوگوں تک اسلام پہنچا ہی نہیں، انہیں یہ کسی نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، پھر اگر وہ گمراہ تھے اور مر گئے تو ان کا قصور کیا ہے؟ سوال اگر یہ میاں ہم نے جس کو بتایا اور وہ نہ مانا تو الگ بات ہے کہ ان کا قصور ہے، وہ مجرم ہے، بتانے کے باوجود نہیں مانا۔ لیکن کوئی جگہ ایسی ہے جہاں تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں اور وہ بھٹکا ہوا تھا، گمراہ تھا اور کفر و شرک میں مبتلا تھا، تو مجھے بتائیں سوال اگر کوئی یہ کرے اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، پھر مرنے کے بعد اس کو جہنم میں کیوں بھیجا جائے گا؟ اس کا جواب یہی ہے میرے عزیز، دنیا میں تمہیں کوئی بتانے آئے یا نہ آئے، ہر ایک کو اللہ نے دماغ دیا ہے، اور یہی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اگر دماغ کا وہ استعمال کر لیتا تو اسے سمجھ آ جاتی کہ اس کائنات کو چلانے والا پالنہار حقیقی تنہا ہے۔ اس نے استعمال نہیں کیا، اس کی سزا اس کو قیامت کے دن ملے گی، اس کی سزا اسے ملے گی۔ کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے میرے باپ نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ آگ گرم ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی بچے کو آج تک باپ نے، ماں نے، کسی نے نہیں بتایا آگ گرم ہوتی ہے،
اور وہ ہاتھ ڈال دیا اور جلا، اس کے بعد کہنے لگ جائے مجھے تو کسی نے بولا ہی نہیں تھا کہ آگ گرم ہوتی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس کو بیوقوف کہیں گے۔ تجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا محسوس نہیں کر سکتا اس کی گرمی سے؟ قریب جاتے ہی اس کی تپش سے تجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ گرم ہے؟ ہاں، اسی کو ہم کہتے ہیں جب تجھے بغیر بتائے یہ پتا ہے کہ آگ گرم ہوتی ہے، یہ تیرے دماغ کا استعمال کیا، اسی طرح تجھے یہ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے پیدا کرنے والا حقیقت میں ہے کون؟ دماغ کا استعمال۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے تمہاری جانوں میں، تمہاری ذات میں اپنی نشانی رکھی ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تتفکرون، تم سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ عزیزان گرامی اوقات، نشانیاں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اندھا دھند اندھیری وادی میں چھوڑ دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ دماغ کا استعمال کرو، نہیں، نشانیاں بہت ساری رکھی گئی، بہت ساری نشانیاں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صحرا میں آپ کو چھوڑ دیا جائے، کھلا میدان ہے، دور دور تک نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی پہاڑ، میدان میں چھوڑ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ یہاں سے نکلو، آپ اس وقت کیا کریں گے؟ ہاتھ پیر مارتے ہوئے وہیں کھڑے رہیں گے؟ بلکہ آپ اپنے دماغ کا بار بار استعمال کریں گے، سوچیں گے یہ سمت ہو سکتا ہے ادھر جائیں، یہ سمت ہو سکتا ہے ادھر جائیں۔ اس وادی میں انسان غور و فکر کرتا ہے، کچھ نہ کچھ نشانیاں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اگر دور سے کوئی ہرا پن نظر آنے لگ جائے تو فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ ادھر لگتا ہے درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، مجھے ادھر چلنا چاہیے، چل پڑتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس صحرا میں انسان اپنے دماغ کا استعمال کر کے نشانیاں ڈھونڈتا ہے کہ مجھے اس وادی سے نکلنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرا مولا فرما رہا ہے تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تمہارے آس پاس مولا نے اپنی بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، تم ان میں سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ بات صرف اتنی ہے کہ ہماری دن رات اسی طرح گزر جاتے ہیں، یہ کائنات کی تمام چیزیں ہمیں عجوبہ نظر نہیں آتی کیونکہ ہم اس کے عادی ہو گئے۔ عادت جب ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی تو تعجب بھی نہیں لگتا آدمی۔ آپ دو ٹانگوں پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کبھی تعجب نہیں ہوتا، آپ کبھی ڈس بیلنس نہیں ہوتے، کبھی نہیں گرتے، آپ برابر کھڑے رہتے ہیں۔ چار پیر والے جانور کو کہو کہ دو پیر پر کھڑے ہو جائے، وہ نہیں کھڑا ہوتا، اور اگر کھڑا ہو گیا تو آپ تعجب سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو دو دو پیر پر کھڑا ہو گیا، تم خود کھڑے ہو کبھی تعجب نہیں کیے، اس کے کھڑے ہونے پر تعجب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم روز اس چیز کے عادی ہو گئے، تم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک عجوبہ ہے، میرا بیلنس برقرار رہتا ہے زمین پر، یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے، نہ میں دائیں کی طرف گرتا ہوں، نہ بائیں کی طرف گرتا ہوں، نہ سامنے گرتا ہوں، برابر میں مینٹین کر کے چلتا ہوں۔ کون ہے جو تمہیں اس کائنات کی اس زمین پر چلا رہا ہے؟ میرے عزیزوں، تمہاری ذات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، اور تفسیر میں فرمایا گیا روح البیان میں، کبھی تم نے سوچا دنیا کی ایسی کوئی مشین لاؤ جس میں ایک چیز ڈالو اور چار چیزیں نکلیں بند کر کے الگ الگ؟ ایسا ہوتا کم ہے۔ آپ ایک روٹی کھاتے ہیں، روٹی بنانے تک تو آپ کا اختیار ہے، چاول کی لو، گیہوں کی لو، جو کی لو، باجرے کی کوئی بھی روٹی، وہ اناج توڑنے میں تمہارا اختیار ہے، اس کی چکی پسا کر آٹا بنانے میں تمہارا استعمال ہے، گوندنا تمہارا کام ہے، پکانا تمہارا کام ہے، روٹی کو 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ، 5 ٹکڑے کر کے کھاؤ، تمہاری مرضی۔ لیکن جیسے ہی روٹی تمہارے حلق کے اندر چلی گئی، اب تمہاری مرضی کہاں ہے؟
اب اس روٹی کا کیا کیا بنتا ہے؟ ایک ہی آٹے کی روٹی ہے، اس سے گوشت بھی بن رہا ہے، تمہارے جسم کا خون بھی بن رہا ہے، تمہارے جسم کے اندر جانے کے بعد پیپ بھی بن رہا ہے، تمہارے جسم کے اندر جانے کے بعد منی کا نطفہ بھی بن رہا ہے، جسم کے اندر جانے کے بعد یہ 3-4 چیزوں میں ایک ہی روٹی تقسیم ہوئی، بچی ہوئی چیزیں فضلہ بن کر کے نکل گئی۔ اندر کون سی ایسی مشین ہے جو الگ الگ بھاگ میں تقسیم کرتی؟ کون سی چیز ہے؟ آپ کچھ بھی کھاؤ، آپ کے خون کا رنگ ایک ہی ہے۔ آپ دودھ پیتے ہیں تو بھی خون بنتا ہے، لیکن اسے لال رنگ دیتا کون ہے؟ تم چاول کھاؤ، گوشت کھاؤ، روٹی کھاؤ، غذائیں الگ الگ قسم کی کھاتے ہو، لیکن خون تمہارا کالا نیلا نہیں ہوتا، لال بھی۔ تمہارے گوشت کا رنگ ایک ہے، تمہارے منی کا رنگ ایک ہے۔ یہ تمام چیزیں قدرت کی نشانیاں ہیں، کوئی طاقت تمہارے اندر اثر کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم پورے سینسر پر اگر توجہ کریں تو ایک چیز آج کے دور کے مطابق میں آپ سے کہتا ہوں، یہ تو ہمارے جسم اور ہماری ضروریات کے اوپر میں نے کلام کیا۔ آپ کو پتا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے چاند اور سورج کو بھی تمہارے لیے تابع بنا دیا ہے، وہ تمہارے حساب سے کام کر رہے ہیں، تمہارے لیے کام کر رہے ہیں۔ چاند کا اثر ہماری کائنات پر اور ہماری زندگی پر بڑا ہے۔ آپ کو ایک بات میں سوچنے پر بتاتا ہوں، تھوڑا سا سوچو۔ یہ ایک آلہ ہے موبائل، پتہ نہیں کس میٹل کا بنا ہوا ہے، ہم اس پر تحقیق میں بھی نہیں جا رہے۔ ایک مشین، بے جان مشین، اس کو ہم کہیں رکھتے ہیں، دھوپ میں رکھیں، ٹھنڈی میں رکھیں، کچھ بھی رکھیں، ٹھیک ہے۔ 1 سال کے بعد یہ 2 فٹ کا ہو جاتا ہے، یا ٹھنڈیوں میں اس کی قد و قامت کم ہو جاتی ہے، یا اس کی اسکرین پر کبھی جھریاں آ جاتی ہیں، یا موبائل کے کبھی دانت جھڑتے ہیں، کمر ٹیڑھی ہوتی ہے، نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ تو کہیں گے عمر ہو رہی ہے، میاں دوسروں کی بھی تو عمر ہو رہی ہے، یہ پتھر کی بھی عمر ہو رہی ہے، ان کی عمریں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہماری جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی، ہر چیز ہم پر اثر کرتی جا رہی۔ یہ کون سی چیز ہے جو ہم پر اثر کرتی ہے؟ بچے کو جوان، جوان کو بوڑھا، ہماری سکن پر اثر کرنا، ہمارے بالوں پر اثر کرنا، ہمارے پورے نظام پر اثر کرنا۔ حیرت ہوگی آپ کو سن کر کے، یہ آپ کی عمر نہیں، یہ چاند اور سورج اثر کرتے ہیں۔ اگر سورج نہ ڈوبے تو آپ اسی طرح کے جوان رہیں، وقت ٹھہر گیا تو آپ کی زندگی بھی ٹھہر گئی۔ جیسے سورج ڈوبتا ہے ہماری زندگی بڑھتی جا رہی، وقت جا رہا ہے۔ تو یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے، میں نے شروع میں یہی آیت پڑھی ہے کہ چاند اور سورج کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ براہ راست ہم پر اثر کرتے ہیں۔ چاند اگر رک گیا اپنی جگہ پر، سورج اگر رک گیا، کائنات تھم جائے۔ اور صرف ہم کو ہی نہیں، ہر پودے کو، ہر اناج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ان سے مؤثر رکھا ہے۔ چاند اور سورج کا اثر ہماری پوری کائنات پر ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے جواب بھاٹا جس کو کہتے ہیں، یعنی سمندروں میں جو غبار آتا ہے، اچھال آتا ہے، سمندر کے کنارے رہنے والوں کو اچھی طرح سے پتا ہے، تاریخ کے حساب سے سمندر میں اچھال آتا ہے، اس کی موجیں بہت تیز ہو جاتی ہیں، اور تاریخ کے حساب سے سمندر پیچھے بھی جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کی روزانہ کی روٹین اور ایک ہے مہینے کی روٹین۔ روزانہ کی روٹین سورج کے حساب سے چلتی ہے،
سمندر سورج کے حساب سے چلتا ہے اور مہینے کے حساب سے. جس دن چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ آئے گا سمندر موجیں مار رہا ہو، باہر تک آ چکا ہو، پھر چاند کے ہلکے ہوتے ہوتے سمندر کے اندر بھی موجیں ہلکی ہو جاتی. کائنات پر برابر ان کا اثر رکھا گیا ہے. یہ پورے نظام کو چلایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا اثر اس کائنات میں ہے. عزیزان گرامی اوقات، یہ باتیں آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اگر اپنے دماغ کا اور اپنے ذہن کا استعمال کیا ہوتا تو ہم اس عیاش زندگی میں نہ پڑے ہوتے ہیں. ہم سوچتے اور اپنے دماغ کے استعمال کے ساتھ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. حقیقت میں وہی ہے، کیونکہ دنیا یہاں ہزار سوالات قائم کرے لیکن پھر بھی میرا دماغ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی بے شمار نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. اور پھر کبھی موقع ملے تو میں آپ کو دوسرے ادیان پر بھی بات کروں گا، کیونکہ یہ باتیں جب دوسری قوم والے سنتے ہیں تو کہتے ہیں سیم یہی چیز ہم بھی اپنے بھگوان کے لیے رکھتے ہیں. بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. بہت قریب تک آ کر کے بھی بہت سارے لوگ بھٹک گئے، بہت قریب تک آئے اور بھٹک گئے. بہت سارے انسان ایسے ہیں جو سوچتے تو ہیں کہ کوئی طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو صحیح امیجن کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، پھر جا کر کے کہیں کتے بلیوں کو پکڑ لیتے ہیں. آتما مہاتما شانتی ان تمام چیزوں میں کھو جاتے ہیں. لیکن انسان کا دماغ ہے، وہ استعمال کرتے ہوئے اس بات کو تو محسوس کرتے ہیں کہ کوئی طاقت ہے. میں آپ کو بتاؤں، دو پیروں کا درندہ، دو پیروں سے چلنے والا، نام تو انسان ہے لیکن میں کہتا ہوں وہ سب سے بڑا جانور ہے اس دنیا میں. دو پیروں سے چلنے والا کون ہے؟ وہ ملحد دہریہ ایتھسٹ جو کہتا ہے کوئی خدا ہے ہی نہیں. چلو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یہ کہیں تک تو سوچ کر کے آئے کہ کوئی طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو پہچاننے میں غلطی. لیکن یہ دہریہ، یہ ایتھسٹ، ان کے ہاں مجھے لگتا ہے دماغ ہے ہی نہیں. دماغ ہے ہی نہیں. دماغ ہوتا تو سرے سے انکار نہیں کرتا، سرے سے انکار نہیں کرتا. اسے یہ تک پتا نہیں ہے میرے عزیزو، کھانے کے بعد ہضم کرنے کی طاقت نہ اس کے ہاتھ میں ہے، نہ نکالنے کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. اور چلو یہ نکال بھی لیا تو بھوک لگنے کی طاقت بھی تیرے پاس نہیں. اس پورے نظام کو ایک طاقت چلا رہی ہے. اور وہ یوں کہتے ہیں، جیسے آج ہی میں پڑھ رہا تھا چاند پر پہنچنے والے، تو ہم بھی چاند کے متعلق بہت پہلے ہی یہ بحث آ چکی ہے. چاند پر پہنچنا ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ اسلام کا نظریہ کیا ہے اس پر؟ شارح بخاری علامہ شریف اللہ قمجدی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی. اسلام کا نظریہ چاند پر پہنچنا ممکن ہے یا ناممکن، اس پر انہوں نے دلائل کے ساتھ لکھے. صرف نظر اس موضوع سے میں یہ کہتا ہوں، ان کے چاند کے بارے میں بھی جو تحقیق ہے وہ یہ پڑھ کر کے مجھے حیرت ہوئی کہ پہلے زمین پر لاوا بہتا تھا. سائنس کا نظریہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پوری زمین پر گرم لاوا بہتا تھا، اور ان کے حساب سے زمین کی پیدائش کے 30,000 سال کے بعد چاند پیدا ہوا. اور کیسے پیدا ہوا؟ یہ لاوا ابلتے ابلتے ایک بڑا دھماکہ ہوا اور یہ لاوا پورے کائنات میں پھیل گیا. اس میں سے کچھ جو ہے ستارے بنے، اور جو بڑا لاوا جس جگہ گیا وہ چاند بن گیا. اور میرا خدا فرماتا ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، ہم نے آسمانوں میں چاند کو نور بنا کر پیدا کیا.
باضابطہ اس کی تخلیق ہوئی ہے، لاوے سے بنا ہوا چاند نہیں، اور صرف لاوے سے بنا ہوا ہوتا تو ہمارا چندریان بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال چاند کی اثرات اور کائنات کا یہ نظام شمسی، ان تمام چیزوں کو میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یہ سب اللہ کی نشانیاں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس پہ تدبر کرے، غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کی طاقت مسلمان کو اللہ نے دی ہے، بلکہ ہر انسان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ جب جب بندہ غور و فکر کرتا ہے اللہ کی نشانیوں میں، وہ ترقی پا جاتا ہے، ترقی پا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اولیاء کاملین جو صوفیاء اکرام ہیں، تصوف کے جو مدارس ہیں، ان میں ایک چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، مراقبہ۔ جیسے آج ہم ذکر کی محفل سجائیں، یہ ذکر کی محفل تو صوفیاء اکرام کی محفلوں میں یہ زینے کا پہلا زینہ ہے۔ ابھی بلند زینے بہت موجود ہیں۔ بعض لوگوں کو اگر یہ لگتا ہو کہ ہم ذکر کر کے بادشاہ بن کے نکل گئے، یہ پہلا زینہ ہے جس میں ہم کو اپنے دل کو اور دماغ کو دھو کر کے صاف کرتے ہیں، سوچنے کے قابل بناتے ہیں۔ ورنہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ یہ صوفیاء کرام کے چیپٹر میں باب میں ایک چیز آتی ہے، مراقبہ۔ مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ مراقبہ اگر آپ کو میں کہوں عربی میں اس آنکھ کو کہتے ہیں جو ہر چیز کی تحقیق کرتی رہتی ہے، غور و فکر کرتی ہے۔ مراقبہ ہوتا یہ ہے، صوفیاء کرام تعلیم دیتے اپنے مریدین کو کہ آؤ اپنی آنکھیں بند کرو، سر جھکاؤ اور بیٹھ جاؤ، آنکھیں کھولنا نہیں، بیٹھے رہو۔ کیا کریں؟ کہا بس سوچتے رہ جاؤ، سوچتے رہ جاؤ۔ تو سوچو بیچار کو ادھر ادھر کی الٹی سیدھی آتی رہتی، کہا اس کو کنٹرول کرو۔ جو ادھر ادھر کی آ رہی ان کو کنٹرول کرتے کرتے پھر اپنے دماغ کو ایک طرف لے کر کے جاؤ، میں کیوں پیدا ہوا، میں کیوں پیدا ہوا، میں اس زمین پر کیوں آیا، میرا اس زمین پر کیا فائدہ ہے، اور مجھے کب تک رہنا ہے، کتنے دن گزرے، کتنی راتیں گزری، میں نے کیا کیا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ جب اپنی سوچوں کو یہ راستہ دے دو گے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ سچ کہتا ہوں، مراقبے کی محفل آپ ہفتے میں ایک مرتبہ ہی کر لو، کسی جگہ بیٹھ کر تنہائی، اور اس کے بعد دیکھنا تمہارے دل کی دنیا کتنی بدل جاتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کا احساس ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے یہ۔ تم سوچتے کیوں نہیں؟ سوچنا ضروری ہے۔ وہی مراقبہ ہے جو صوفیاء اکرام کرواتے۔ سب سے چیز اس پر توجہ مرکوز کر دو کہ میں کیوں پیدا ہوا، اور میں جب سے دنیا میں آیا ہوں میں نے کتنے کام کیے، کتنی راتیں گزری، کتنے دن گزرے، کیلکولیشن، اور بچے کتنے دن ہوں گے، میں اب تک کھایا کتنا ہوں، پیا کتنا ہوں۔ یہ تمام چیزوں کے حساب کتاب میں جس دن تم گم ہو جاؤ گے، جینے کا سلیقہ پا جاؤ گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے وجود میں گم ہو کر پا جا سراغ زندگی۔ زندگی کا سراغ تمہیں ملے گا، اپنے وجود میں گم ہو جاؤ، اور میں تمہیں سوچنے کا ایک راستہ دیتا ہوں، ایک راستہ جس کو کنسنٹریشن اگر کہا جائے کہ بہت زیادہ ایک ہی پوائنٹ پر سوچنا ہے ہمیں۔ اور مراقبے کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ دن بھر کا حساب سوچتا ہوں، 5 روپے اس کو دیا تھا، 10 روپے اس کو دیا تھا، 100 روپے اس کو دیا تھا، کل ملا کر کے 115 ہوئے، جیب میں تو 70 ہے، کہاں گئے باقی؟ یہ مراقبہ نہیں ہے، یہ مراقبہ نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے جو تمہیں پھر نجاست کی طرف ہی لے جائے دماغ۔ میں تمہیں جو مرکزی توجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، تمہارے پاس سوچنے کے راستے کتنے پتہ ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ سوچو، اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کی منشا سے ہوتی ہے، وہ قدیر و جبار ہے عقیدہ۔ اللہ قادر مطلق ہے، قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے،
وہ مجھے کچھ بھی بنا سکتا تھا لیکن انسان بنایا. یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ مجھے اس نے انسان بنایا. تم اسی میں گم ہو جاؤ گے اور اس کے بعد سوچتے رہو اس رحمان کی مہربانی کہ اس نے مجھے انسان بنایا اور پاگل نہیں بنایا, دماغ بھی دیا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دیا. اور اگر معذور نہیں ہے تو پھر یہ بھی سوچو کہ ہر چیز سلامت بھی دیا ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. اندھے نہیں ہو تو یہ بھی سوچو کہ آنکھیں بھی دیا ہے. اتنی پاورفل بیٹریز ہیں یہ آنکھیں کہ آج تک دنیا میں ہائی سے ہائی ریزولوشن کا کیمرہ بھی ان آنکھوں کے 1% کو تک نہیں پہنچ سکا. جو آنکھوں کے اندر ریزولوشن ہے کوئی کیمرے کے اندر اتنی ہائی ریزولوشن نہیں ہے جو آنکھیں قید کر لیتی ہیں. ان آنکھوں کو دیا یہ سوچتے ہوئے تم گم ہو جاؤ, اور مجھے سمجھنے کی طاقت دیا, سوچنے کی طاقت دیا. پھر اگر کچھ اللہ نے تمہیں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت دی تو یہ بھی سوچو کہ مجھے جاہل نہیں بنایا, پڑھا لکھا بنایا. پھر گم ہو جاؤ. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم یہاں آ کر رک جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے. کائنات میں بنانا چاہتا مولا تو میں جانور بن جاتا, پتھر بن جاتا, چڑیا بن جاتا, ٹکڑا بن جاتا. اشرف المخلوقات بنایا, اس پر مزید احسان یہ ہے امت مصطفیٰ بنایا. اتنا بڑا احسان ہے. کائنات میں کروڑوں انسان آئے, کروڑوں لوگ آئے, لیکن ان میں سے اللہ نے چن کر مجھے اپنے آخری نبی کی امت میں بنایا. کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ کیا مراقبے میں ہماری توجہ کا مرکز نہیں بننا چاہیے؟ جب اس بات پر سوچتے رہو کہ میرے اندر خصوصیت تھی کیا ایسی, میرے اندر کون سی ایسی فضیلت تھی کہ مجھے چن لیا گیا. پھر کبھی تم اپنے اندر کی طرف دیکھتے رہو, پھر باہر کی طرف, پھر اپنے اعمال کی طرف, پھر اس کی عطا کی طرف, اور پھر اس کے بعد پکار کر کہو گے یہ سب تمہارا کرم ہے. میں اس کرم کے کہاں تک قابل, حضور کی بندہ پروری. اب امت مصطفیٰ میں تو بنایا, امت میں کروڑوں لوگ ہیں, لیکن قربان جاؤ اللہ نے اس بڑی امت میں تمہیں گمراہ فرقوں میں نہیں حق فرقے میں رکھا. اہل سنت و جماعت میں بنایا جو عاشقان مصطفیٰ کے نام سے پوری کائنات میں مشہور ہے. اپنے ہم تو کہتے ہی ہیں ہم دیوانے ہیں, ہم تو کہتے ہی ہیں دیوانے, لیکن آپ کو پتا ہے جو سڑے ہوئے لوگ ہیں, بدعقیدہ ہیں, وہ بھی اپنے لیکچرز میں یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ویسی محبت کرنے والے دیکھنا چاہتے ہو جو صحابہ کرتے تھے تو صرف بریلیوں میں ملتی ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ہاں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جن سے ہمارا کوئی میل ہی نہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں قربان جاؤ اس بات پر کہ اللہ نے ہمارا چہرہ بھی ایسا بنا رکھا ہے کہ کائنات میں ہم اسی بات سے مشہور ہیں کہ یہ رسول پاک کے دیوانوں کی جماعت سے. یہ کچھ زیادہ ہی چاہتے ہیں حضور. میرے عزیزوں یہاں زیادہ کا لفظ آتا ہی نہیں, بلکہ جس نے یہ کہا کل میری جان اور کل اثاثہ میرے مصطفیٰ کی ذات سے. اب یہ مرکز توجہ تمہارے دماغ کو گردش کرتے ہوئے تمہارے اندر ہلچل پیدا کر دے گی اور تمہیں ان غلاظتوں سے نکال کر لائے گی. نہیں, میرے بیٹھنے کی جگہ وہ نہیں ہے, مجھے رب تعالیٰ نے کہاں سے کہاں اٹھایا. تم خود اپنی زندگی کے مشیر بن جاؤ گے, خود اپنی زندگی کے واعظ بنو گے, خود تم اپنی زندگی کو نصیحت کرنے والے بنو گے, تم اپنے دل کو سمجھاؤ گے, تم اپنے شہوتوں کو سمجھاؤ گے. میں وہ نہیں ہوں جو دنیا چل رہی ہے, مجھے اللہ نے کچھ اور بنایا, کچھ اور بنایا. یہ حاصل ہوتا ہے دماغ کا استعمال کرو, مراقبہ کرو. اپنے ذہن کا استعمال جب تک نہیں کرو گے تم اندھا دھند چلتے رہو گے, تمہیں احساس بھی نہیں رہے گا کس میدان میں چل رہا ہو, کس راستے پر چل رہا ہو. صرف احساس
جس دن یہ بیدار ہو گیا تمہیں اندازہ ہوگا کہ رب تعالیٰ نے مجھے کسی اور کام کے لیے بنایا. اسی لیے جو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ گئے کہ میں کیوں آیا, مراقبہ کرو گے انشاءاللہ. اب سنو, جن بزرگوں نے مراقبہ کیا, غور و فکر کیا کہ میں کیوں آیا, یہاں کیوں پیدا ہوا, میری زندگی کیوں ہے, تو سوچ و بچار کے بعد جب ان کا دماغ فیصلہ کیا تو پھر ان بزرگوں نے کہا زندگی یہ نہیں کسی کے, زندگی ہے نبی کی. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ. جنہوں نے سمجھ لیا نا وہ نقطے پر پہنچ گئے اور انہیں اندازہ ہو گیا یہ زندگی یوں ہی گزارنے کے لیے نہیں دی گئی ہے, ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. میرے عزیز, ہمارے دن کا ہر لمحہ ایک ہی بار آتا ہے, ہمارے پاس آیا ہوا دن ایک ہی بار آتا ہے, اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آنا ہے, کبھی نہیں آئے گا. رمضان ہر سال آتا ہے لیکن وہ رمضان نہیں آئے گا جو گزرا ہے. جمعرات اور بھی آئیں گے, آج ہم بیٹھے, لیکن یہ کبھی نہیں آئے گا, بلکہ قیامت تک نہیں آئے گا یہ دن. یہ گزر گیا ہم سے, گزر گیا. اسی لیے سوچو کہ ہمارے لیے اللہ کریم نے جو شارٹ پیریڈ دیا ہے, یہ اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تم سوچ و بچار کے ساتھ چلو, ورنہ یہاں بھٹکانے والے, گمراہ کرنے والے, کھینچنے والے بہت سارے ہیں. کم از کم اپنے دماغ کا استعمال کر کے ہدایت کے راستے پر آ جاؤ. لیکن ایک بات اور بھی میں بتا دوں, بار بار میں نے اتنی دیر سے دماغ کی باتیں کی ہیں, تو صرف دماغی مت بن جاؤ. ایک بات یہ بھی سمجھ کر کے چلو, بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کچھ زیادہ ہی اوور سوچتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں, سوال آپ کا بھی بنتا ہے, آپ نے اگر مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں دماغ کا استعمال کرنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہدایت مل جائے گی, تو وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ جو پورا کا پورا دماغ استعمال کرتے ہیں پھر بھی خدا کو نہیں پہچانتے, یہ کیا بات ہے؟ کیا وہ دماغ کا استعمال نہیں کرتے؟ میرے عزیز, اس کے دو جوابات. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دماغ کا استعمال خدا کے پہچاننے میں لگاتے ہی نہیں, وہ میٹل کو پہچاننے میں لگا رہے ہیں, میٹیریل میں لگایا, اس کو تو پہچان لیا. وہ استعمال کرتے خالق کی پہچان میں تو ضرور ہدایت پاتے, لیکن پھر بھی آپ سے بات کہوں, خالص دماغ کے استعمال سے ہی نہیں, بلکہ چلنا تمہارا کام ہے دماغ کے ساتھ. جب تک فضل الہی شامل نہ ہو پھر ہدایت نہیں. اللہ کا فضل بھی ضروری ہے, اب اس فضل کے لیے چاہیے کیا, آدمی کبھی عقل کا استعمال کر کے یہ نہ کہے کہ میں نے تو دماغ کا استعمال کیا, ایسا ہی ہونا چاہیے. نہیں, اپنے دماغ پر پورا کا پورا اعتماد کر کے دوسری ساری چیزوں کو ہلکا جانے, یہاں پر بھی گمراہی آتی ہے. اسی لیے کہا ہے عقل کے ساتھ جب عشق کا آمیزہ ہوتا ہے تب وہ بندہ ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے. ہاں, عقل کے ساتھ عشق ہونا ضروری ہے. تمہارے دلوں کے اندر وہ محبت بھی ہو اپنے پیدا کرنے والے خالق سے, کہ مجھے جس نے پیدا کیا میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں. تو محبت کا یہ عنصر تمہیں ہدایت کی طرف لے آئے گا اور ادب بھی سکھائے گا, بے ادبی نہیں کرو. یہی معاملہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ حضور کو پہچاننے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی عقلوں کا استعمال کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, لیکن عشق چھوڑ دیے تو گمراہ ہوئے. خدا کو پہچاننے کے لیے جیسے میں نے کہا دماغ کا استعمال, نشانیاں دیکھو اور پہچانو اللہ ایک ہے, لیکن ساتھ میں دل میں یہ ادب بھی ہو اور محبت بھی ہو کہ میرے پیدا کرنے والے سے مجھے بے انتہا لگاؤ, میں اپنے پیدا کرنے والے خالق سے سچی محبت کرتا ہوں.
محبت عقل کے ساتھ مل جائے تو ہدایت پاتا ہے۔ اسی طرح حضور کی ذات کے ساتھ صرف عقل کا استعمال کرتا رہا تو پھر وہ یہ بھی کہتا رہا وہ تو ویسے ہی تھے جیسے ہم تھے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ عقل کا استعمال کر کے اس نے حضور کا صرف چلنا پھرنا دیکھا۔ حضور بھی چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو عقل کا گھوڑا یہ کہہ دیا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح سے۔ اس ظالم کو عشق نہیں تھا، عشق ہوتا تو یہ دیکھتا کہ وہ صرف سوتے نہیں، ان کی نیند اور ہے، ہماری نیند اور ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حضور سوتے ہیں یطعمنی ربی ویسقینی من الجنہ، آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے، جب جب نبی سوتے ہیں ان کا رب انہیں جنت سے کھلاتا پلاتا۔ تم نے صرف جسم دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کمپیریزن میں لگ گئے، عقل کا استعمال کرتے صرف کمپیریزن میں لگ گئے، دماغ کا استعمال کر کے عشق ہوتا تو سمجھتے جسم تو ویسا ہے انسان کا، لیکن اس جسم کے اور اس جسم کے درمیان زمین و آسمان سے زیادہ کی مسافت ہے۔ ہمارا جسم اور ہے، وہ جسم پاک اور ہے۔ یہاں تو مکھی مچھر سب آتے ہیں، وہاں مکھی مچھر کا کوئی گزارا نہیں، بلکہ ہمارے پسینے بدبو کرتے ہیں، ان کا پسینہ لگ جائے تو 7 نسلوں کو خوشبو آتی ہے۔ عقل کے ساتھ عشق کا استعمال کرتا تو اسے یہ سمجھ میں آتی۔ ہدایت پانے کے لیے 2 چیزوں کا استعمال ہو۔ میرے عزیزو، یہاں بات آ گئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صرف عقل کا استعمال کرتے ہوئے ظاہر پر چلنے والے بہت سارے دھوکہ کھا جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور انہوں نے صرف دنیا کی چلت پھرت کو دیکھا اور اس کے بعد گمراہ ہو گئے۔ انہیں اپنے عشق کا سہارا نہیں ملا، عشق کا سہارا نہیں ملا۔ ہم نے دیکھا ہے عاشقوں کی زبان اور ہوتی ہے، جب عشق ہوتا ہے تو دل میں ادب بھی پیدا ہوتا ہے، دل میں ادب آ جاتا ہے، بے ادبی سے آدمی کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں جس قدر عقل دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہمیں عشق بھی عطا فرمائے۔ وضاحت کے لیے بات میں عرض کر دوں کہ سبقت لسانی کے ساتھ انسان بولتا ہے، لیکن میری پہچان آپ سب کے نزدیک ہے، آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں اور برسوں سے مجھے سننے والے لوگ ہیں۔ ہم کس راستے کے مسافر ہیں دنیا ابھی ہو سکتا ہے جانتی ہو، بلکہ آج اللہ کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتا ہوں میرے جسم کے خون کا آخری قطرہ جب تک باقی ہو، ہماری زندگی کا ہر ٹکڑا نام مصطفیٰ پر وقف ہے۔ سچ بتا رہا ہوں کہ جو جینا تھا وہ جی لیا، ہم نے زندگی دیکھ لی، لیکن جو باقی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن کوئی طلب نہیں رہ گئی، ابھی کوئی طلب نہیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں ہماری حیثیت سے زیادہ نوازا ہے، آخرت کے سفر پر ہم بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اتنے سینسیٹیو ہو جاؤ، اتنے سینسیٹیو، اتنے حساس بنو کہ کسی ادنا چیز کو بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گوارا نہ کرو۔ مجھے 2-3 دنوں قبل یہ بات پہنچی کہ میں نے اپنی تقریر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، اور جب بھی بیان کرتا ہوں عشق میں ڈوب کر بیان کرتا ہوں، اللہ شاہد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر بیان کرتا ہوں۔ جنہوں نے مجھ سے سیرت سنی ہوگی وہ جانتے ہوں، بلکہ ہمارے ذکر کی محفل اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک ہم حضور کا تصور نہیں لاتے۔ کیا ہم اپنی محفلوں میں بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں پہنچاتے؟ آخر میں حضور پاک کی بارگاہ کی طرف ہمارے لیے ہماری جانوں
اور ہماری پوری زندگیاں قربان. حضور کی ذات ان کے نام کے لیے نہیں، حضور پاک کے تلووں سے لگے ہوئے ذرے کے لیے ہماری جان قربان ہے. فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، جو علامہ جامی نے کہا. سیرت بیان کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی نہیں تھے اور والدہ بھی نہیں تھی. میں نے لفظ یتیم کا استعمال کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اصطلاح ہے لغوی. ایک ہوتا ہے لغت میں، عربی لغت میں ایک جملہ کہا جائے، لفظ کہا جائے، بولتے بولتے ان تمام چیزوں کو سیرت بیان کرتے ہوئے بولا، لیکن سیاق و سباق اس کے آس پاس جو کچھ بھی ہے اس میں کبھی بھی توہین کی غرض آ ہی نہیں سکتی، نہ ہی تنقیص مقصود. تنقیص مقصود ہو معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، ہم ہلاک و برباد ہو جائیں. حضور کی طرف کوئی ادنا سی بھی تنقیص کی نیت کیا ہو، حضور کی شان میں، مدح میں، ان کی تعریف میں بیان کرتے ہوئے پھر بھی مجھے میرے استاد گرامی نے فرمایا کہ دوسرے لوگ اس لفظ کو بے ادبی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ اگر کوئی اس طرح سے حضور کی توہین کرنے کی غرض سے کہا تو وہ کافر ہو گئے، کافر ہو گئے. لیکن میرے عزیزوں، لغوی اصطلاح بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ لفظ آیا. میں مسلسل 3 راتیں جاگتے ہوئے گزارا اس کی تحقیق میں، اس لیے نہیں کہ میں اپنے کہے ہوئے کو صحیح ثابت کروں، نہیں، اگرچہ وہ جملہ صحیح ہو یا نہ ہو، دل میں اگر ہلکا خدشہ بھی آیا ہے، 1000 بار اس جملے سے سچی توبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے چھوٹے سے چھوٹے جملے سے محفوظ رکھے جو شان رسالت میں بے ادبی کا سبب بنتا ہو. اور اگر ایسا کچھ جملہ نکلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے مولا ہمیں موت عطا کر، کبھی ایسی زندگی نہ آئے. اس کے باوجود میں یہ عرض کرتا ہوں، رسول رحمت، شفیع امت، تاجدار رسول اور ہم سب کے آقا و مولا، ہم سب کی جانوں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان اقدس میں یہ جملہ ہم ہرگز استعمال نہیں کریں گے. اور آپ سب اس بات کو کے شاہد بن جائیں. اس جملے سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لیکن ساتھ میں اب زندگی بھر ایک بات یاد رکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا رہا زندگی بھر، ایک جملہ اگر بے ادبی کا کر گیا تو چل جائے گا. ہرگز نہیں. 1,00,000 سال تک حضور کی تعریف بیان کرتا رہے، ایک جملہ بھی اگر توہین کا کیا تو سب کا سب ختم کر دیا جائے گا، سب کا سب برباد ہو جائے گا. اسی لیے ایسا شبہ بھی ہماری زندگی میں آنے نہ پائے. ہر دن توبہ، ہر بار توبہ ایسے جملوں سے جو شان رسالت کی طرف بے ادبی کا منظر پیش کرتی ہوں. یہ باتیں میں نے اسی لیے استعمال کیا ہے، صرف عقل کا استعمال اس جگہ پر نہ ہو، عشق کا استعمال ہو. آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ہمیں یہی تو درس ملتا ہے. کسی نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے جس میں پاک پر جو پہنتے کپڑے میلے ہو جاتے تو اس کو کیسے دھلا جاتا. آپ نے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کے بیان کا جلال میں، اور کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے، یہ جملہ کیسا ہے؟ کہا پھر کیا کہنا چاہیے؟ عشق کی بولی سنو. ویسے ہم عقل کا استعمال کریں تو یہی کہیں گے کہ کپڑے میلے ہوتے ہیں، لیکن عشق کی بولی میں یہ ہے، کہا امام اہل سنت نے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ گرد و غبار نے میرے رسول کے کپڑوں کا بوسہ لے لیا؟ دھول لے گرد و غبار نے رسول اللہ کے کپڑوں کا بوسہ لیا. یہ ادب کا مقام عشق سے ہی ملتا ہے.
صرف عقل کے گھوڑے دوڑانے سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ان تمام چیزوں سے ہمیشہ الرٹ رہیں۔ دونوں چیزیں آج کی تقریر کا میرا خلاصہ یہی ہے کہ عقل کا بھی استعمال کرو لیکن ساتھ میں عشق کا استعمال، اور یہ دونوں چیزوں کا آمیزہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزوں کا سنگم بنتا ہے تو پھر وہ امام عشق و محبت بنتا ہے، امام عشق و محبت بنتا ہے۔ اب ہم پر یہ فرض ہے کہ زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خدمت میں اپنی جانیں وار دیں، اور پھر دنیا کو یہ بتا کر کہیں کہ ہماری نسبت جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ سے وابستہ ہے۔ ان کی شان میں توحید تو دور کی بات ہے، ان سے ریلیٹڈ کسی چیز کے متعلق بھی، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جس سواری پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خچر پر سواری کی اس کو بھی ہم گدھا نہیں کہتے، اس کے نام سے ہم یاد کرتے حضرت یافور۔ جس اونٹنی پر میرے آقا نے سواری کی ہے اس کو عام اونٹنی نہیں کہتے، بلکہ وہ بھی قصوہ ہے، نام سے ان کے ادب کے ساتھ استعمال کرتے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ چیز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارکہ سے لگی ہوئی تلوار کو بھی عام تلوار نہیں کہتے، ہم تو اس کے بھی نام سے اسے یاد کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمان مبارک سے لگے ہوئے ان نالین کو ہم چپل نہیں کہتے، ہم اس طرح عام لفظوں میں نہیں کہتے، جب بھی استعمال کرتے تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے وہ نالین مبارک ہی